حضرت امام ابو حنیفہ کے نام کے ساتھ لکھا ہے رضی اللہ عنہ۔ مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ صاحب ہدایہ یہ گستاخ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ، کیوں؟ اس لیے کہ بار بار کہتے ہیں ھذا مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، اور رضی اللہ عنہ صحابی کو کہتے ہیں، غیر صحابی کو نہیں کہتے۔ تو صاحب ہدایہ نے غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہہ کے صحابی کا درجہ دیا ہے، لہذا یہ گستاخ صحابی ہے۔ جس طرح غیر الہ کو الہ کا درجہ دو تو گستاخ خدا ہوا، غیر نبی کو نبی کا درجہ دو گستاخ پیغمبر ہوا، غیر صحابی کو صحابی کا درجہ دو تو گستاخ صحابی ہوا۔ یہ دیکھو ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ یہاں بھی لکھا ہے قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا اگر آپ کا یہ سوال ہے صاحب ہدایہ پر تو یہ سوال تو قرآن پر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح صاحب ہدایہ نے غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہا ہے، اسی طرح قرآن بھی غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ رضی اللہ عنہم، والذین اتبعوہم باحسان، یہ جو بعد والے صحابہ نہیں ہے، قرآن تو ان کی بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے۔ تو جو فتویٰ آپ نے ہدایہ کے مصنف پر لگایا، یہ فتویٰ آپ اللہ پر بھی لگاؤ اور قرآن پر بھی لگاؤ کہ اللہ گستاخ صحابہ ہے، وہ غیر صحابی کو صحابی کا درجہ دیتا ہے۔ اگر علمی اعتراض ہے، اب وہ کہنے لگا تو کیا مطلب یہ جو اصول ہے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ کہو اور غیر صحابہ ولی کو رحمۃ اللہ علیہ کہو، کیا یہ اصول غلط ہے؟ میں نے کہا اصول بھی ٹھیک ہے۔ تو جب اصول ٹھیک ہے تو پھر کیا قرآن میں غلط ہے؟ میں نے کہا قرآن میں بھی ٹھیک ہے۔ مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے اور قرآن غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے، اصول بھی ٹھیک ہے قرآن بھی ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی ٹھیک ہوگا نا۔ میں نے کہا بات سمجھے ذرا، اس اصول کے اندر ایک اصول ہے، وہ چونکہ آپ کے علم میں نہیں ہے اس لیے آپ کے اس اصول پہ شبہ آ رہا ہے۔ وہ اصول کے اندر اصول ہونے کا مطلب کیا؟ اس اصول کی بنیاد کیا ہے؟ اگر وہ بنیاد آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر اشکال نہ ہو۔ وہ بنیاد آپ کے ذہن میں نہیں ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ اس بنیاد کو سمجھانے سے پہلے میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ ایک مدرسے میں میری بچی پڑھ رہی ہے، اب میں اس شہر میں گزر رہا ہوں، جمعے کا وقت ہوا تو میں نے آگے جانا تھا۔ اب میں فون کر رہا ہوں میں آ رہا ہوں، جمعہ کتنے بجے ہے؟ اتنے بجے۔ میں نے کہا میں جمعہ آپ کے پاس پڑھوں گا اور آگے جاؤں گا۔ جمعے کا بیان میں نے کیا، خطبہ میں نے دیا عربی، نماز میں نے پڑھائی، بعد میں دفتر میں بیٹھ کے چائے پی تو مطمئن تو نہیں تھے۔ میں مدرس سے کہہ رہا ہوں ذرا میری بچی کو بلانا میں مل لوں۔ کہا جی آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا کس بات کا؟ جی آپ اس کے باپ ہیں۔ پاس ہوتا ہے نا، کارڈ دیا ہوتا ہے بھی فلاں کا باپ ہے، ورثہ کو لواحقین کو آپ کا کارڈ ہے۔ میں نے کہا مجھ سے بھی کارڈ مانگو گے؟ مجھ سے بھی کارڈ مانگو گے؟ میرے بارے میں آپ کو شک ہے کہ میں کون ہوں؟ مجھے آپ لوگ نہیں وہ جی یہ غلطی ہوگی۔ محتم نہیں تھا نا، تو پھر مدرس بتاتے تو ہے نا کہ میرے بھی کچھ اختیارات ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے اختیار تو آپ کے سمجھ آ گئے ہیں لیکن آپ کو کچھ شک ہے مجھے غلطی ہوگی۔ میں نے کہا اچھا بلاؤ، ملاقات ہوئی۔ اب میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں۔ یہ جو بچیوں کے مدرسے میں کہتے ہیں کارڈ ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ نہ ہو اور باپ بن کے بچی کو لے جائے، ایسا نہ ہو کہ بھائی نہ ہو اور بھائی بن کے لے جائے۔ جب بچیوں کا داخلہ ہوتا ہے تو لکھا جاتا ہے بھی تمہارے وارث کون ہے جو تمہیں لینے کے لیے آیا کریں گے؟ جی میرے ابو آئیں گے، ٹھیک ہے، ماموں آئیں گے، ٹھیک ہے، بھائی آئیں گے۔ جو آپ کو لینے چھوڑنے کے ان کا نام بتا دو، جو نام بتاتے اس کے نام پہ کارڈ جاری کرتے ہیں۔ یہ کارڈ کیوں جاری کرتے ہیں؟ تاکہ شبہ نہ ہو، اور جہاں شبہ نہ ہو وہاں کارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کارڈ تو تھا شبہات سے بچنے کے لیے، جب شبہات نہیں ہے تو وہاں کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے؟ کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ ایک مدرسے میں کبھی جائیں تو آپ سے شناخت ہوگی، اور جب آپ ہر روز وہاں پڑھتے ہیں تو روزانہ تو شناخت کوئی نہیں کرتا۔ میں نے کہا جس طرح کارڈ ہے شبہات سے بچنے کے لیے، یہ جو قانون ہے صحابی ہو تو رضی اللہ عنہ کو ہو، غیر صحابی ہو تو رحمۃ اللہ علیہ کو ہو، یہ شبہ سے بچنے کے لیے ہے کہ یہ لکھا ہوا ہو حضرت عمر نے فرمایا۔ اب بندہ سوچے گا حضرت عمر بن خطاب یا عمر بن عبدالعزیز، لکھا رضی اللہ عنہ پتہ چلا کہ عمر بن خطاب ہے، لکھا رحمۃ اللہ علیہ تو پتہ چلے گا کہ یہ
عمر بن عبدالعزیز ہیں. توجہ رکھنا. وہ جی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیسے فرق ہوگا؟ میں نے کہا صرف عمر نہیں لکھا، لکھا ہے امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا. امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا. اب یہ کون ہے؟ رضی اللہ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ؟ رضی اللہ عنہ آ گیا تو پتہ چلا صحابی ہیں، رحمۃ اللہ علیہ آ گیا تو پتہ چلا صحابی نہیں بلکہ بعد والے ہیں. میں نے کہا یہ تقسیم اس وقت ہے جہاں شبہ ہو، اور جہاں شبہ نہ ہو وہاں رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے. ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو پوری امت تسلیم کرتی ہے کہ یہ صحابی نہیں تھے بلکہ بعد والے تھے، اور یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ ولی تھے. مجتہد ہونے میں تو اختلاف کر لیتے ہیں، ولی ہونے میں اختلاف نہیں کرتے. یہ تو کہیں کہ تابعی ہے یا نہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ ولی نہیں تھے. امام حنیفہ بعد والے ہیں اور ولی ہیں. بعد والے ہونے پر بھی اتفاق ہے اور ولی ہونے پر بھی اتفاق ہے، لہذا رضی اللہ عنہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہہ دو تب بھی ٹھیک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ نعمان رضی اللہ عنہ. اور ایک بات میں بارہ سمجھایا کرتا ہوں، ان حضرات سے پوچھا کرو بھئی آپ کو اشکال ابو حنیفہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنے پر ہے یا اشکال احناف کی کتاب میں لکھنے پر ہے؟ دو چیزیں ہوگی نا. اشکال کیا ہے آپ کو؟ ابو حنیفہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنے پر ہے یا ابو حنیفہ کے ساتھ احناف کی کتاب میں رضی اللہ عنہ لکھنے پر ہے؟ اگر تو اشکال کی بنیاد یہ ہے کہ ابو حنیفہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کیوں لکھا، تو یہ اشکال کرو مدینے پر، یہ اشکال کرو سعودیہ حکومت پر، یہ اشکال کرو سعودیہ کے اعلی شیوخ پر. کیوں؟ انہوں نے مسجد نبوی میں لکھا ہوا ہے. اللہ آپ سب کو لے جائے، آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی لے جائے، تو آپ وہاں جا کر دیکھیں، وہاں لکھا ہوا ہے، دیکھیں جا کر. میں تو وہاں بیٹھتا ہوں، اس لیے اکثر ساتھیوں کو پتہ ہے میں عمرے پر ہوں، مدینہ منورہ ہوں، ان کو پتہ ہے کہاں ملے گا، اکثر کو پتہ ہوتا ہے جو بیانات سنتے رہتے ہیں. جی استاد جی آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا جو مسجد نبوی میں پہلی چھتریاں ہیں آپ اس کے آؤ قبلے کی مخالف جانب، تو دائیں طرف جو پہلا ستون ہے اس کے نیچے بیٹھا ہوں. اب بندہ ملنے کے لیے آ گیا، یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا ذرا دیکھیں اوپر کیا لکھا ہوا ہے. آپ بھی جائیں، مثلا یہ اس طرف قبلہ ہے نا، اور یہ قبلے کی مخالف سمت ہے، آپ صحن میں کھڑے ہو جائیں جہاں چھتریاں ہیں اور قبلے کی طرف دیکھیں. جو ترکی حرم ہے پرانا، پہلے دروازے کے اوپر لکھا ہے ماشاء اللہ، اوپر لکھا ہے اللہ، نیچے لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ قبلے کی طرف دیکھیں اور آپ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو دائیں طرف لکھا ہے ابو بکر، بائیں طرف لکھا ہے عمر، پھر دائیں طرف لکھا ہے عثمان، پھر بائیں طرف لکھا ہے علی، پھر دائیں طرف ہے عباس، بائیں طرف ہے حسن، پھر دائیں طرف ہے ابو ہریرہ اور بائیں طرف ہے حسین. اب بالکل آپ اس کے سامنے آ جائیں، قبلے کی مخالف سمت ادھر آئیں. جو نیا حرم بنا ہوا ہے پہلے ستون کے اوپر لکھا ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ. آگے دوسرے ستون پہ لکھا ہے مالک بن انس رضی اللہ عنہ. پھر تیسرے ستون پہ لکھا ہے احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ. چوتھے ستون پہ لکھا ہے محمد بن ادریس الشافی رضی اللہ عنہ. تو میں نے کہا اشکال کس بات پر ہے؟ رضی اللہ عنہ لکھنے پر ہے یا حنفیوں کی کتاب میں لکھنے پر ہے؟ اگر اشکال رضی اللہ عنہ پر ہے تو پھر ہدایہ پر اعتراض کرتے ہو، مسجد نبی مدینے پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کی شان بڑی عجیب ہے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ توجہ رکھنا، مسجد نبی ہم بیٹھے نا، مثلا یہ قبلہ ہے، اب یہ قبلہ اس طرف ہے، یہ ترکی حرم ہے، پیچھے چھتریاں ہیں، چھتریوں کے پیچھے نیا حرم ہے. یہ جو نیا حرم کا پہلا ہے نا، یہ ستون نمبر 1 ہے، اس کے ساتھ جو ستون ہے ساتھ کی طرف، اس کے نیچے جو جگہ ہے اندر بندہ وہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہوتا ہے جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کے خلاف بولتا ہے، اور اوپر نام ابو حنیفہ کا لکھا ہوا ہے. اوپر نام کس کا لکھا ہوا ہے؟ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ. میں نے کہا اللہ کی شان یہ ہے، نیچے بیٹھ کے مخالفت کر رہا ہے، اوپر اللہ نے نام انہی کا رکھا ہوا ہے. اوپر تمہارے وہی ہے، اس نام کو مٹاؤ نہیں مٹا سکتے. انشاءاللہ جب تک یہ حرم رہے گا نعمان بن ثابت کا نام بھی رہے گا، جب تک یہ حرم رہے گا رضی اللہ عنہ لکھا رہے گا. اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.